السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس جامع ترمذی۔ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ وعلى سائر التابعین القائمین بمنہاجہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ایک شخص کے پاس چند عورتیں ہیں اور وہ چند عورتوں سے ایک کے بعد دیگرے جمع کرے اور بیچ میں غسل نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چند بیویاں نہ ہوں، ایک ہی بیوی ہو اور اس سے چند بار جمع کرے تو دو جمع کے بیچ میں غسل ضروری نہیں ہے، نہ وضو ضروری ہے۔ تو باب الرجل یطوفو، یہ عورت کا طواف نہیں ہوتا، طواف تو کعبہ شریف کا ہوتا ہے۔ یہاں یطوفو علی نساء سے کنایہ ہے جمع کی طرف۔ تو علی نساء ہی چند ہوں، چار ہوں، تین ہوں، یا ایک ہی ہو اور اس سے چند بار جمع کرے تو یطوفو علیہا بجماع متعدد۔ یہ مرد ہی کا معاملہ نہیں ہے، اسی طریقے سے عورت خود جائے مرد کے پاس، پھر آگے اپنے کمرے میں پھر جائے تو اس سے بھی دو جمع کے بیچ میں غسل یا وضو واجب نہیں ہے۔ یطوف علی نسائہ میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ عورت کے پاس مرد جائے، یہ نہیں ہے کہ مرد کہیں رہے اور عورت کو وہاں بار بار بلائے۔ عورت وہ پردے میں رہے، مرد تو باہر رہتا ہے، وہ جائے۔ اور جو بعض روایات میں یہ ہے کہ جب بندہ دوبارہ جمع کرے تو غسل کر لے، یہ ایک استحبابی حکم ہے۔ نفی وجوب کی ہے، ثبوت استحباب کا ہے، دونوں میں کوئی مذاقہ نہیں۔ دو جمع کے درمیان، تین جمع کے درمیان غسل بہرحال واجب نہیں، اس پر اجماع ہے۔ اور وضو کا جو معاملہ ہے وہ وضو شرعی ہو یا لغوی ہو، وہ بھی استحباب پر محمول ہے۔ حدثنا بندار یعنی محمد بن بشار، حدثنا ابو احمد جن کا نام محمد بن عبداللہ تھا، حدثنا سفیان الثوری عن معمر عن قتادہ
عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائه فی غسل واحد. یہ فی بمانا با ہے، اے بغسل واحد. اور یہاں پر یہ اعتراض کرنا کہ ایک رات میں تو ایک ہی کی باری ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہونا یہ ممنوع ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے فرماتے تھے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں کی باری مقرر کرنا یہ واجب نہیں تھی. آپ نے جو باری مقرر کیا تھا وہ تبرعاً تھا. دوسرا جواب یہ کہ جمہور تو اسی بات پر ہیں کہ واجب تھا باری کا مقرر کرنا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے، 11 بیویاں تھیں. تو دوسروں کی رضا سے، یعنی ہر ایک کی اجازت رہتی تھی. اس لیے تیسرا جواب یہ ہے کہ باری حضور مقرر فرمائے ہوئے تھے، کوئی ایک دن ایسا خالی رکھے ہوئے تھے تو اس میں مرضی تھی سب کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، باری سے خالی. دوسرا سوال یہ کہ یہ 11 خواتین کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو یہ کیسے ہوتا تھا ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت میں؟ تو اس کی کیسے طاقت ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 جوان یا 40 جوانوں کی قوت عطا کی گئی تھی، وہ بھی جنتی جوانوں کی. ایک جنتی جوان کی قوت 100 جوانوں کے برابر. تو بہت قوت تھی. اتنا زیادہ قوت کے باوجود مصطفیٰ کریم نے صرف یہ چند ہی خواتین سے نکاح فرمایا. یہ غایت صبر و غایت تحمل پر مبنی ہے. اس باب میں حضرت ابو رافع کی بھی روایت ہے. ترمذی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کی حدیث حسن صحیح ہے. یہی قول کثیر اہل علم کا، اس میں سے حسن بصری ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ لوٹے دوسری بیوی کے پاس وضو بنانے سے پہلے، وضو شرعی یا وضو لغوی. جب وضو کی ضرورت نہیں تو غسل کی بدرجہ اولا ضرورت نہیں. اور روایت کیا محمد ابن یوسف نے یہ حضرت سفیان سے، انہوں نے کہا عن ابی عروبہ عن ابی الخطاب عن انس. اور ابو عروبہ وہ معمر بن راشد ہیں، اور ابو الخطاب یہ قتادہ بن دعامہ. باب ما جاء اذا اراد ان يعود توضع. جب بی بی کے پاس یا ایک بی بی کے یا دوسری بی بی کے پاس جانا چاہے تو وضو بنا لے. وضو شرعی کہ اخف طہارتین پر رہے، گو کہ وہ وضو معتبر نہیں ہے جو جنوبی ہو، لیکن ایک نظافت ہو جاتی ہے، پھر نشاط پیدا ہو جاتا ہے. اور یا وضو لغوی مراد ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے یغسل فرجہ، تو مخصوص مقام کا دھونا کہ اس سے
لذت میں اضافہ ہوتا ہے، نشاط بڑھتا ہے، اور صفائی بھی، نظافت بھی۔ حدثنا حناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله، جب تم میں کا کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، مطلب اپنی ضرورت بھی پوری کیا، پھر ارادہ لوٹنے کی کیا، اسی بیوی کے ساتھ دوبارہ یا دوسری بیوی کے ساتھ، تو دونوں کے درمیان، یعنی دونوں اتیان کے درمیان وضو بنا لے۔ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءً، یہ یتوضا کی پھر تاکید آئی ہے وضوءً، مفعول مطلق، یہ تاکید بتا رہی ہے کہ وضوء شرعی مراد ہے۔ گو کہ وضوء لغوی بھی لیا جا سکتا، جیسا کہ دوسری روایتوں میں صرف مقام مخصوص کو دھونے کا ذکر ہے۔ یہ استحبابی معاملہ ہے۔ اور اس باب میں حضرت عمر کی روایت ہے، ترمذی فرماتے ہیں ابو سعید خدری کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی لیے صراحتاً میں نے ذکر کیا۔ یہی قول عمر بن خطاب کا ہے، یہی قول بہت سے علماء کا ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے پھر عود کرنا چاہے تو لوٹنے سے پہلے وضو بنا لے، تاکہ نظافت رہے، تاکہ نشاط رہے، لذت میں اضافہ رہے۔ اور ابو المتوکل کا نام علی بن داود ہے۔ ابو سعید خدری جو عظیم عالم صحابی ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کریم سے بیعت رضوان فرمایا تھا، بڑی اونچی شان والے ہیں۔ ان کا نام سعد بن مالک بن سنان تھا۔ باب ما جاء اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء، یہ باب اس سلسلے میں کہ جب اقامت ہو جائے نماز کی تو ظاہر بات ہے کہ جماعت میں شریک ہونا واجب ہے، لازم ہے، مگر تم میں کا کوئی اگر خلا پائے، وجدہ معنی احسا، احساس کیا، اسے بیت الخلا میں جانے کا احساس ہوا، یعنی رفع حاجت کا احساس ہوا، فلیبدأ بالخلا، تو وہ پہلے بیت الخلا جائے، پہلے اپنی ضرورت پوری کرے، چاہے وہ پاخانہ ہو یا پیشاب ہو، تو اسے پہلے پورا کرے۔ جماعت کا چھوڑنا جائز ہے، تھوڑا بہت احساس ہو تب نہیں، اتنا احساس کہ جس سے خشوع و خضوع میں فرق آئے تو پھر ضروری ہے کہ پہلے وہ ضرورت پوری کرو، بلکہ کھانے کی خواہش ہے تو پہلے کھانا پورا کرو، پھر جماعت میں شریک ہو، تاکہ نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے۔ تو اذا اقیمت الصلاۃ، تو اس کے پہلے اگر احساس ہوا تو بدرجہ اولا جا کے ضرورت پوری کرو، نماز کی اقامت ہو گئی، اس وقت ہی معاملہ ہوا تو ایسا کرو۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عروہ بن زبیر بن عوام عن عبداللہ بن الارقم قال اقیمت الصلاۃ، اقامت ہو گئی تو عبداللہ بن ارقم نے ایک شخص کے ہاتھ کو پکڑا، فقدمہ، انہیں آگے بڑھا دیا، وَكَانَ امام القوم، اور خود یہی تھے امام، مگر انہیں ضرورت تھی پیشاب یا پاخانے کی، تو اس لیے آگے انہیں بڑھا دیا، اور کہا، اتنا کہتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے اذا اقیمت الصلاۃ، یعنی وجہ بھی تقدیم کی بتا دی، اور خود جان پیچھے ہٹنے کی وجہ بتا دی کہ اذا اقیمت الصلاۃ، اقامت نماز ہو جائے تو اس کے پہلے تو بدرجہ اولا، اور تم میں کا کوئی بیت الخلا جانے کی ضرورت محسوس کرے، فلیبدأ بالخلاء، تو پہلے خلا ہو شروع کرے، یہاں تک کہ اذا حضر العشاء
والعشاء فابدؤوا بالعشاء۔ اس باب میں صدیقہ بنت صدیق، ابو ہریرہ، ثوبان، ابو امامہ باہلی سے روایت ہے۔ پھر عبداللہ ابن ارقم کی حدیث کو جو صراحتاً ذکر کیا، ترمذی کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ بن ارقم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ایسے ہی مالک بن انس نے، یحییٰ بن سعید قطان نے، اور بہت سے حفاظ حدیث نے ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ بن الارقم روایت کیا، اور وہیب وغیرہ نے ہشام بن عروہ عن ابیہ عن رجل عن عبداللہ بن ارقم۔ یہ بھی بہت سے صحابہ و تابعین کا قول ہے۔ یہی قول امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑا نہ ہو جبکہ وہ بندہ کچھ بھی محسوس کرے جو خشوع و خضوع کے منافی ہو، پاخانہ یا پیشاب۔ اور یہ حضرات فرماتے ہیں اگر نماز میں داخل ہو گیا، اب نماز میں داخل ہونے کے بعد محسوس کیا کچھ، تو وہ نماز کو نہ توڑے جب تک کہ اتنی شدت نہ ہو کہ اسے مشغول کر دے، یعنی اس کے خشوع و خضوع میں فرق آ جائے۔ وقال بعض اہل العلم لا باس ان يصلي به وبه غائط او بول۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور وہ اسے کچھ احساس ہو پیشاب یا پاخانے کا، تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس حد تک نہ ہو کہ نماز سے اسے مشغول کر دے، اس حد تک نہ ہو۔